اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ سورۃ القصص آیت 85۔ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن پڑھنا، اس کے احکام پہنچانے کو فرض قرار دیا ہے، وہ ذات لرادک الی معاد، آپ کو اپنی بازگشت کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں روایات ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جب رسول کریم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور حضور کو وطن یاد آ رہا تھا۔ آیت نے تسلی دی کہ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے، نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس مقصد تک رسائی حاصل نہ کرے۔ وہ مقصد حاصل کرے گا لرادک، آپ کو واپس کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ الی معاد، آپ کے وطن میں۔ معاد یا تو عادت سے ہے، جہاں آپ کو رہنے کی عادت ہے وہ بھی مکہ ہے، یا عود سے ہے واپس کا مطلب بھی مکہ ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہا ہے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں اور اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس قرآن کی تبلیغ و ارشاد میں آپ عاجز رہیں گے۔ فرض علیک القرآن، قرآن کو آپ کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، کہ اللہ کے ذمہ ہے لرادک، آپ فاتحانہ واپس آئیں گے اسی مکے میں۔ پھر فرمایا کہ مشرکین کا یہ خیال ہے کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کرنے کی صورت میں آپ اپنے مشن کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں ہے، اور یا تو آنے والا وقت بتائے گا کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اس حالت میں آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے تحت کہ راستے میں مدینہ اور مکے کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، کیونکہ نہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی نہ مکے میں نازل ہوئی، کوئی تیسری تو ہے نہیں۔ اس میں حاملین علوم قرآن کا نظریہ ہے کہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد نازل ہونے والی آیات جو ہے مدنی ہے، اور اس سے پہلے سب مکی ہیں، خواہ راستے میں ہو خواہ مکے کے اندر موجود ہو، اس کو مکی آیت شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظہیرا للکافرین، اور آپ کو یہ امید تک نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے،
لہٰذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنیں۔ وما کنت ترجو، آپ امید نہیں رکھتے تھے، ان یلقی الیک الکتاب، کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوگا۔ آپ کو اپنے اوپر قرآن نازل ہونے کی امید تک نہ تھی۔ الا رحمتا من ربک، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو تو امید ہو سکتی ہے۔ اس جگہ پر بہت سے اہل قلم پر ہم کو تعجب ہوتا ہے، بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے۔ کئی صفحات لکھ ڈالے کہ رسالت آپ کو اصلاً پتہ نہیں تھا کہ میں کچھ بننے والا ہوں، پتہ نہیں چلتا تھا۔ جبرائیل نازل ہونے لگا پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، آپ تسلی رکھیں، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ خدیجہ، حضرت خدیجہ کو زیادہ اطمینان ہے بنسبت اس دل کے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے، تعجب کا مقام۔ پھر ورقہ بن نوفل ان کے عزیز آدمی تھا، وہ تھا مسیحی یا کچھ پڑھا لکھا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا نہیں آپ نبی بننے والے ہیں، نہیں آپ فکر نہ کریں۔ ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہونے والی ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کو زیادہ پتہ تھا خود رسالت مآب سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو ایسے دل میں اتارا جو دیگر عام آدمیوں کی طرح بھی نہ تھا، حد ہو گئی۔ دیگر روایات ہیں کہ رسالت مآب پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کا وہ ہو گیا، سینہ چیر دیا گیا اور دل سے سیاہی نکالی اور پھر دل کو صاف کیا، وحی نازل ہونے کے قابل ہو گیا، پھر وحی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے وحی نازل ہونے کے اصلاً اہل نہیں تھا، قابل نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس عقلی اور نقلی بہت بڑے شواہد موجود ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کے اوپر وحی ہونا اچانک ایک اتفاقیہ ہوا اور وہ خود پریشان ہوئے، اس قسم کا نہیں تھا حال۔ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھا۔ آپ مبعوث برسالت ہونے سے پہلے کبھی بھی کسی بت کا پوجا نہیں کیا۔ اگر جس کو قرآن نازل ہونے کی امید تک نہ ہو تو پھر وہ اپنی قوم کی ملت پر چلے گا، بلکہ احادیث خود اہل سنت کی کتابوں میں معتبر احادیث ہے کہ بعض رسالت مآب کے رشتہ دار خواتین کوئی نذرانہ لے جا رہے تھے ہبل بت کے پاس پیش کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں ایک بات کروں، کسی کو نہیں بتانا، جی بات کریں، یہ ہبل کا منکر ہو جاؤ، خدا کے اوپر ایمان لے آؤ اور یہ قربانی جو ہے وہ ہبل کے سامنے پیش نہ کرو۔ اس خاتون نے مان لیا، کہا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، اس لیے میں آپ کی بات کو مان لیتی ہوں اور ہبل کے پاس یہ نذرانہ لے کے نہیں جاؤں گی۔ مبعوث برسالت ہونے سے پہلے پھر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا، کئی بار بتایا، وحی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر حواس کے اوپر نازل نہیں ہوتی،
ظاہری حواس سے ظاہرہ کے اوپر نازل نہیں ہوتی کہ وہ آواز اس طبیعی کانوں سے نہیں سنتے، وہ فرشتہ وحی ان طبیعی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ یہ طبیعی آنکھیں تو دوسروں کے پاس بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے۔ رسالۃ مآب پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آثار سے معلوم ہوتا تھا لوگوں کو کہ وحی نازل ہو رہی ہے، نہ کوئی فرشتہ نظر آتا تھا، نہ کسی کو آواز سنائی دیتی تھی۔ خود رسالۃ مآب کو نظر بھی آتا تھا اور آواز بھی سنتے تھے۔ وحی حواس سے ظاہری پر نازل نہیں ہوتی۔ خود قرآن مجید نے ایک تعبیر اختیار فرمائی ہے وحی کے لیے کہ ہم اس وحی کو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں، دل پر۔ دل جو ہے وہ ایک ہے، آج کل ہم سمجھتے ہیں طبی حوالوں سے دل جو ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور خون پمپ کرنے کی ایک مشین ہے، انتھک مشین دل، اور سمجھنے سوچنے وغیرہ جو ہے وہ دماغ کے پاس ہے، سوچنے کی صلاحیت دل کے پاس پمپ کرنے کی صلاحیت ہے، فکر کی صلاحیت نہیں۔ محاورتاً سوچ اور فکر کے لیے بھی دل کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے دل میں ایک بات تھی، میرا دل نہیں کرتا، چاہیے آپ بزدل ہے، دل کی طرف نسبت، یہ محاورہ ہے، ایک محاورہ ہے اور ایک طبی اصطلاح ہے کہ وہ پمپ کرتا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں قلب کس کو کہتے ہیں؟ قلب اس مرکز کو کہتے ہیں جو انسان کے تمام وجود کا محور ہے۔ وجود انسان کا جو جسم و روح سے مرکب ہے، اس کا جو اصلی بنیادی محور ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ قلب یعنی مرکز، کہ ہم قرآن کو آپ کے وجود پر نازل کر رہے ہیں، نہ سمع و بصر پر، سمعی و بصری نہیں، وجود پر۔ انسان کو اپنے وجود کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ میں ہوں یا نہ ہوں۔ ہر ایک کے لیے اپنا وجود جو ہے وہ مسلم ہے کہ میں ہوں۔ وحی بھی انبیاء کے لیے اپنے وجود کی طرح ہے، جس طرح اپنے وجود کو محسوس کرتے ہیں انبیاء، اسی طرح وحی کو وہ محسوس کرتے ہیں پورے وجود کی طرح، وجود کے ساتھ، کیونکہ وحی ایسی جگہ نازل نہیں ہوتی جو قابل شک ہو، قابل تردید ہو کہ یہ کس کی طرف سے آ رہی ہے، یہ آواز کس کی آواز ہے، یہ قابل شک ہو۔ قابل شک نہیں ہوا کرتا وحی۔ اللہ تعالیٰ ایسے وجود کے اوپر وحی نازل نہیں فرماتا جس کو علم اور یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر تو حجت پوری نہیں ہوتی، بات بنتی نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے بات کہاں سے آ رہی ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ کون بتا رہا ہے، معلوم نہیں ہے۔ اس قسم کا عمل اللہ تعالیٰ سے صادر ہو سکتا ہے، ناممکنات میں سے قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات کے اوپر اپنا پیغام نازل کرے جس کو اس پیغام کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ پریشان ہو جائیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بیرونی لوگ جو ہے وہ تسلی دے رہے، خود نہیں، ورقہ بن نوفل سبحان اللہ، اور خود اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ چیر پھاڑ کر کے وہ صلاحیت پیدا کی جا رہی ہے، پھر جا کر کے اس کے قابل ہو گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پھر آپ کہیں گے اچھا اگر یہ بات ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا، ما کنت ترجو، آپ کو امید تک نہ تھی، امید نہ تھی کہ آپ کے اوپر کتاب نازل ہو جائے گی،
جی یہ ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، رسالت میں آپ کو امید نہ تھی وحی نازل ہو جائے، نبی بن جائے، نہ تھی امید، مگر آگے آیت پوری پڑھو، الا رحمتاً، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو، نہ کوئی قرآن نازل ہو سکتا ہے، نہ وحی نازل ہو سکتی ہے، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی رسول بن سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت رسالۃ المآب سے کبھی جدا نہ تھی، کبھی بھی رحمت حق رسالۃ المآب سے جدا نہ تھی، الا رحمتاً من ربک۔ یہ نبوت کے اوپر فائز ہونا آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ ما کنت ترجو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی آپ بذات خود عبداللہ کا فرزند وحی کے قابل کتاب نازل ہونے کے قابل نہ ہوتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ بالکل درست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہونے کی وجہ سے کتاب نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا اور رسالت ملی ہے، بذات خود نہیں۔ بذات خود عبداللہ کا فرزند، بذات خود عبداللہ کا فرزند ہونے کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نازل ہوتی ہے؟ اس کے اہل ہونے کی وجہ سے، اہل تھے رسالۃ المآب، رحمت الہی کے لیے اہل تھے، اور رحمت الہی کبھی بھی رسالۃ المآب سے جدا نہ رہی کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ رحمتاً من ربک جو ہے وہ کوہ حرا میں بعد میں ہے، پہلے یہ رحمت رسالۃ المآب پر نہ تھی، اور جب رحمت آئی تو پھر پتہ نہیں چلا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے یا کسی اور کی طرف سے۔ یہ باتیں ناممکن، نامعقول ہے، نامعقول کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہ نبوت ملنا تھی نہ قرآن ملنا۔ یہ سب رحمت الہی، رحمت الہی کبھی بھی جدا نہ تھی رسالۃ المآب سے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ رحمت جو ہے وہ نبوت کے ساتھ ساتھ رحمت آئی، اس سے پہلے رحمت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت رسالۃ المآب کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ بات بھی انتہائی ناقابل قبول تصور ہے کہ اللہ کی رحمت نہ تھی۔ رسالۃ المآب کی ذات کبھی بھی اللہ کے رحمت سے جدا نہ ہوئی۔ ہمارے پاس دیگر روایات، احادیث، واقعات میں بڑے شواہد ہیں کہ آپ کی ذات جو ہے وہ مکہ کے لوگوں میں ایک منفرد ذات تھی، جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کا آپ کے ساتھ شامل ہونے کی علامت ہے۔ الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس آپ کافروں کے لیے پشت پناہ نہ بن، جی فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافرین کی مددگار نہ بن۔ کیا مطلب ہے؟ رسالۃ المآب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کافروں کی مدد نہ کر، کافروں کے لیے پشتیبان نہ بن۔ کیا ہو سکتا ہے رسالۃ المآب کافروں کے لیے پشتیبان بن جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ خطاب کیا ہے رسالۃ المآب سے؟ عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف یہاں نہیں، بہت سی جگہوں پر ہے کہ آپ مشرک نہ بننا، یہ بھی حکم ہے۔ رسالۃ المآب مشرک بن سکتا ہے، اس کا خوف ہے۔ پھر اس قسم کے خطابات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس قسم کے خطابات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کے اوپر وحی نازل کر رہے ہیں اور آپ کو پیغمبر بنا رہے ہیں، تو اس وقت آپ اس بار امانت کو اٹھانے میں اپنی پوری توانائی خرچ کریں، کہیں توانائی خرچ نہ کرنا،
یہ پشتیبانی ہے کافرین کے لیے، ان کو موقع ملے گا۔ ایک توجہ یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہوتا ہے ہمیشہ کہ قرآن جو ہے ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ، بات تم سے کر رہا ہوں اے ہمسایہ، سننا تم نے ہے۔ یہ وہ سر دلبران در حدیث دیگران ہے، فارسی میں ہے اور عربی میں ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ جو ہے وہ مقولہ ہے، محاورہ ہو گیا کہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں اور سمجھانا کسی، سنانا کسی اور کو مقصد ہے۔ بعد رسالت میں آپ سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بتانا لوگوں کو مقصد ہے۔ جب اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ کافرین کی پشتیبان نہ بن، تو دوسروں کے لیے، دوسروں کو آمادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بہت اہم بات ہے کہ جو اپنے رسول کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھانا باقی امت کو مقصود ہے۔ رسالت میں آپ کو مخاطب کر کے امت کو سمجھانا، باقی لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وحی کی آواز جو ہے وہ صرف رسالت میں آپ سن سکتے ہیں اور دیگر لوگ نہیں سن سکتے۔ ہمارے یہاں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، باقی احباب بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں، اور آپ خواب میں بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ساتھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ آواز سن رہے ہیں، خواب میں ساتھی نہیں سن رہے ہیں۔ اس کی مثال بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آواز، اس آواز کا سننا جو ہے وہ سمعی و بصری نہیں ہے، اس کو وجود نے سننا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر اس مقام پر فائز ہے کہ اس صدائے ملکوتی کو سن سکے تو وہ بھی سن سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ کوہ حرا میں رسالت مآب کے ساتھ حضرت علی تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے شیطان کی چیخ سنی، شیطان چیخ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ شیطان کی چیخ ہے، مجھ پر وحی نازل ہونے کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر کے چیخ رہا ہے۔ پھر ایک جملہ فرمایا جو قابل توجہ ہے ہمارے لیے۔ پھر فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی۔ علی، جو کچھ میں سن سکتا ہوں تو بھی سن سکتا ہے، جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں تو بھی دیکھ سکتا ہے، بس تو نبی نہیں ہے۔ مخاطب بالواسطہ آپ سن سکیں گے، بلا واسطہ مخاطب جو ہے وہ نبی کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ حضرت علی خود ارشاد فرماتے وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ پر آیات نازل ہونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو آیات الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے مانع اور رکاوٹ بنے۔ ایسا موقع نہیں دینا لوگوں کو، مشرکین کو۔ یعنی رسالت مآب کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ روک دے آپ کو آیات کے تبلیغ کرنے سے، بلکہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنی دعوت جاری رکھو، اور کسی مشکلات کی وجہ سے آپ رکنا نہیں، دعوت کو جاری رکھنے سے نہیں رکیں گے آپ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس میں بھی پھر یہی بات آتی ہے کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہو۔ یہاں یہی ہے کہ ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ، میں بات تجھ سے کر رہا ہوں، سن تو اے ہمسایہ، یا فارسی والے کہتے ہیں
سر دلبران در حدیث دیگران۔ جب اپنے رسول سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے خبردار مشرکین میں سے نہ ہونا، تو یہ مشرک ہونا اتنا اہم ترین سنگین مسئلہ ہے کہ اپنے رسول کو خبردار کر رہے ہیں، اور اس سے دیگر لوگ متوجہ ہو جائیں گے یہ مشرک بننا جو ہے وہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اہمیت دینے کے لیے، اپنے خاص آدمی کو جب آپ دوسروں کو اب بتانا ہوتا ہے، خاص آدمی کو مخاطب ہو کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو وہ کرے ایسا کرے، اچھا دوسروں کو سنانے کے لیے مخاطب کسی کو بناتے ہیں، سنانا کسی کو مقصد ہوتا ہے۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں مطلب جو ہے نہایت اہمیت کا حامل ہو، وہاں یہ طرز خطاب اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت کا حق اس کو حاصل ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹائے جاؤ گے۔ یہ اس سورہ کی آخری آیت ہے، سورۃ القصص۔ اس میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، صرف اللہ تعالیٰ ہی قابل عبادت ہے، قابل پرستش ہے۔ ہم نے بارہا آپ کو بتایا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے۔ عبادت کی تعریف ہے کسی کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ہر تعظیم جو ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے پروں کو نیچے کرو، تواضع کرو، یہ بھی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ آگے سامنے جو ہے وہ نہ رب ہے نہ خالق ہے۔ عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں، صرف جو کسی کو رب یا خالق سمجھ کر کے تعظیم کی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔